الرحیم ناظرین، دنیا مغرب کی مثالیں بہت پیش کرتی ہے ان کی سادگی کی، اور ہالینڈ کے وزیر اعظم کی کہ وہ اپنی دفتر پر سائیکل پر جاتے ہیں، لیکن شاید دنیا اس بات کو نہیں جانتی یا خواہ چھپا رہی ہے کہ ملیشیا کے رہنے والے اور ان کے صوبہ کلنٹان کے وزیر اعلیٰ، جو کہ ان کا نام عبدالعزیز تھا، انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اپنے دور حکمرانی میں سادگی کی ذریعہ مثالیں انہوں نے قائم کی۔ عبدالعزیز کی طرف جانے سے پہلے ہم ملیشیا کا مختصر ترین تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ملیشیا میں 10ویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام یہاں پھیلا۔ اس وقت یہاں ہندو مت اور بدھ مت کی اکثریت تھی، اور اسے آزادی 31 اگست 1957 کو برطانیہ سے ملی، جس کے سب سے پہلے حکمران تنکو عبد الرحمن اس کے وزیر اعظم بنے۔ یہ ملیشیا 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا ملک ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے اس کا شمار 44ویں ملک میں آتا ہے۔ اس میں 62% مسلم ہیں اور 11% بدھ، 9% کرسچن، 7% ہندو اور باقی مذاہب کے رہنے والے ہیں۔ یہاں 5 سال سے اوپر کی مسلم بچیاں وہ بھی سکارف لیتی ہیں، اور ان سے بڑی عمر کی بھی لیتی ہیں۔ اس کی کرنسی کا نام رنگٹ ہے، جو کہ 26 روپے ہمارے پاکستانی روپوں کے برابر ہے، اور اس کا قومی کھیل بیڈمنٹن ہے۔ کوالالمپور 17 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ملیشیا کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے، اور یہاں کی ایکسپورٹ میں ربڑ کی مصنوعات ہیں، اور یہ پوری دنیا میں تیسرا بڑا ملک ہے جو کہ ربڑ برآمد کرتا ہے۔ ملیشیا ایسے علاقوں میں شامل ہے کہ جہاں اکثر اور بعد سارا سال بارشیں رہتی ہیں۔ اسی کوالالمپور میں ایک بار مسلسل 200 دن بارش رہنے کا بھی ریکارڈ رہا ہے۔ اس کی سرحدیں تھائی لینڈ، انڈونیشیا، برونائی سے ملتی ہیں، جبکہ سنگاپور، جو کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا حصہ بھی تھا، پھر بعد میں جدا ہو گیا، اس کو پل کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ یہاں سام دنیا کے سب سے بڑے پائے جاتے ہیں، اور اسی ملک میں کوبرا کی نسل کے سب سے بڑے سام بھی پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم پھر دوبارہ آتے ہیں عبدالعزیز کو، جو کہ یہاں کے ایک صوبہ کلنٹان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اقتدار میں رہنے والے دوسرے بڑے حکمران ہیں۔ ان کی اقتدار مدت 22 سال 6 ماہ 14 دن بنتی ہے، اور دلچسپ بات ہے کہ وہ مرکزی حکومت کی شدید مخالفت کے باوجود انہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے رہے اور پھر اپنے عوام کی خدمت کرتے رہے۔ ملیشیا کی یہ اسلامی تحریک پاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سادہ لوگ شخصی حکمرانی میں کلنٹان کے صوبے کی بڑی تعداد خط غربت سے نیچے تک وہ بسر کر رہی تھی، لیکن اب وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، اور اب صرف غریب لوگوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ 11% رہ گئی ہے۔ یہ خود سادہ دل حکمران ہیں، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود اپنا دامن کرپشن سے پاک رکھا، بلکہ حکمران طبقے کو بھی بدعنوانی نہ ہونے دی۔ آج کل جو لوگ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی زندگی ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ عبدالعزیز 10 جنوری 1931 کو پیدا ہوئے، اور یہ مسلمان عالم دین بھی ہیں۔ ان کے والد لوہار تھے، اور ان کا ربڑ کے باغ کا بھی ایک مالک تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کلنٹان سے بھی حاصل کی، اور انہوں نے دینی تعلیم ہندوستان کے مدرسے دارالعلوم دیوبند میں بھی حاصل کی، اور وہاں سے وہ عربی میں گریجویشن اور فقہ اسلامی میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ مصر میں انہوں نے جامعہ ازہر سے بھی تعلیم حاصل کی۔ عبدالعزیز نے اپنے دور حکمرانی میں نسل پرستی کے کلی طور پر مخالف رہے۔ انہوں نے کسی قسم کے نسلی تعصب کا شکار ہوئے بغیر اپنے عوام کی بھرپور خدمت کی، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی دباؤ بھی قبول نہ کیا۔ مرکزی حکومت کے ساتھ ان کی نوک جھونک رہی، اور اسی وجہ سے ان کے بیٹے کو داخلی سلامتی ایکٹ کے تحت 2001 میں گرفتار بھی کر لیا گیا،
لیکن 5 سال تک بغیر مقدمہ چلائے اسے قید رکھا گیا اور پھر بعض ازاں رہا کر لیا گیا۔ لیکن عبدالعزیز کو نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلم لوگوں میں بھی خوب مقبولیت حاصل تھی، اور یہ انتہائی سادہ اور مکمل دیانتدار حکمران کی شہرت انہیں حاصل تھی۔ ان جیسا سادگی پسند سیاستدان حقیقی معنوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، لیکن وہ محض سادہ ہی نہیں تھے بلکہ باصلاحیت بھی تھی، اور انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے صوبہ کے حکمران عوام کی بہترین خدمت کی۔ 1990 میں انہوں نے وزارت اعلی کی ذمہ داری سنبھالتے ہی اپنی ماہانہ تنخواہ میں 40% کمی کر دی، اور انہوں نے مہمانداری کے نام پر حکومتی اخراجات میں غیر معمولی کٹوتی بھی کی۔ سادہ سے گھر میں جو آدھے سے زیادہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس میں رہنے والے عبدالعزیز جب اپنے دفتر میں کام کر رہے ہوتے اس رات ان کے سامنے میز پر فائلوں کا انبار ہوتا تھا، اور اس کے درمیان چند بسکٹ اور گرم پانی کا ایک گلاس۔ یہ سب کچھ وہ اپنی جیب سے حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے ملیشیا کے بلکہ کلنٹان کے سب سے طاقتور انسان ہونے کے باوجود پورے دور اقتدار میں پروٹوکول کو اپنے اور عوام کے درمیان کبھی حائل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے مکمل صاف ستھرے طرز حکمرانی کا رواج دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پورے دور میں کلنٹان کا کوئی ایک بھی افسر کرپشن کے حوالے سے ملوث نہیں پایا گیا۔ اس کی شاید یہ بھی وجہ تھی کہ وہ جب اپنے سرکاری حکام کو انہوں نے سمجھایا کہ وہ میرے یا کسی بھی دوسرے انسان کے سامنے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور آپ کو آخرت کے دن اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، کردار ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے خوف کی کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رشوت اور بدعنوانی کی طرف بڑھتا ہے۔ عبدالعزیز کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہم میں سے کسی کو اس میں سے اکڑنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں۔ مجھے بھی سادگی اور عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے میدان میں اتارا جائے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اندھی تقلید اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پاس کی جدوجہد کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ تبدیل کر دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ اپ تبدیل کر لیں، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر ایسا شخص اسلامی دنیا کی جگہ یورپ کا ہوتا تو دیسی لبرلز اور ملحد دن رات اس کی تاریخ میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے۔ ایسے شخص کی کوئی مثال اس پاکستان کی نام نہاد اس جمہوریت میں کوئی پیش کر سکتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا یہی ہوتا ہے کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے ہمارے سیاستدان تو ان کے بلند و بانگ دعوے اور وعدے ہوتے ہیں، جب اقتدار کی کرسی پر فائز ہو جاتے ہیں تو سارے دعوے اور وعدے وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان جیسا نیک حکمران نصیب فرمائے، آمین۔